السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج میں آپ کو اپنے ڈیٹا سائنس کے کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا سائنس کا یہ کورس النافع کے اوپر میں کروا رہا ہوں۔ ویڈیو کے نیچے میں لنکس دے رہا ہوں جہاں سے آپ اس کورس میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ مزید میں کچھ کتابوں کے لنکس دے رہا ہوں جو اس کورس میں آپ کو مدد کریں گی۔ پہلی کتاب ڈیٹا سائنسز کی ہے، مشین لرننگ کی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے، بلاک چین کی ہے، کیگل کی ہے، پائتھن کی ہے اور آر پروگرامنگ لینگویج کی ہے۔ یہ 6 کتابیں ہم نے لکھی ہیں اس کورس سے پہلے تاکہ یہ کورس آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کورس کو کرنے سے پہلے اگر آپ کو پائتھن پروگرامنگ لینگویج آتی ہے، اگر آپ کو آر آتی ہے تو آپ کو اس کورس کی اسائنمنٹ کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ اگر آپ کو نہیں آتی تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کورس آپ کو ڈیٹا سائنس سے متعلق فاؤنڈیشنز پرووائڈ کرے گا جن کو سیکھ کر اس فیلڈ میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کورس کے بہت زیادہ سیریز کے اندر آگے کورسز آئیں گے جن سے آپ مزید چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ بیسک ہم اس کورس کے اندر سکھا دیں گے۔ اس کورس کے اندر ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ اس کورس کے اندر ہم بات شروع کریں گے ڈیٹا کسے کہتے ہیں، سائنس کسے کہتے ہیں، سائنٹیفک میتھڈ کسے کہتے ہیں، ڈیٹا سائنس کسے کہتے ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ کون ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کس طرح جاب پرفارم کرتا ہے، اس کا جاب کے اوپر ایک دن کس طرح گزرتا ہے، کون سے ٹولز ہیں جو ڈیٹا سائنس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی بات کریں گے SPSS کے اوپر، پاور BI کے اوپر، ہم بات کریں گے کیگل کے اوپر، ویکا کے اوپر، اورنج کے اوپر، H2O کے اوپر اور بہت سارے ٹولز کے اوپر۔ ہم ڈیٹا اسٹیک کے اوپر بات کریں گے، ہم بات کریں گے میپ ریڈیوس کے اوپر، ہدوپ کے اوپر، HDFS کے اوپر، ہائیو کے اوپر، پک کے اوپر اور پورے کا پورا جو بگ ڈیٹا اسٹیک ہوتا ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، اس کا ایکو سسٹم کس طریقے سے چلتا ہے۔ ہم بات کریں گے گراف ڈیٹا بیس کے اوپر، ہم بات کریں گے CDR کو آپ ہباری کے اندر کیسے اسٹور کرتے ہیں، ہم بات کریں گے Neo4j کے اوپر، ہم بات کریں گے پول کے اوپر۔ کسی پورے کے پورے ملک کا ڈیٹا بیس اگر آپ اسٹور کرنا چاہیں، ڈیٹا سیٹ بنانا چاہیں تو آپ کیسے بنائیں گے، پیپل کس طرح اسٹور ہوں گے، انٹیٹیز کیسے ہوں گی، لوکیشن کیسی ہوں گی اور ایونٹس کیسے ہوں گے، جس کو ہم پول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کورس کے اندر ہم بہت زیادہ اپلیکیشنز پڑھیں گے اور دیکھیں گے ڈیٹا سائنس کس طریقے سے کہاں اپلائی ہو رہی ہے۔ ہم ڈیٹا سائنس کو دیکھتے ہوئے معلوم کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کیسے پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ان کو کیا پڑھانا چاہیے، کیا نہیں پڑھانا چاہیے۔ ہم دیکھیں گے ڈیٹا سائنس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے لیے رشتے کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں کہ کس سے شادی کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ زندگی کے بارے میں ہم کیسے تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ زندگی ہماری صحیح سمت پر جا رہی ہے یا غلط سمت کے اوپر جا رہی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ملکی الیکشنز کے اندر ڈیٹا سائنس کا کیا کردار ہے، کس طریقے سے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ الیکشن عمران خان جیتیں گے، نواز شریف جیتیں گے، آصف زرداری۔ کہاں ڈیٹا ہماری مدد کرتا ہے، کہاں ڈیٹا ہماری مدد نہیں کر سکتا، کہاں پہ جا کے ہماری ہائپوتھیسس فیل ہو جاتی ہیں، کہاں پہ جا کے کس کانفیڈنس سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے US پریزیڈنشل الیکشنز کی، ہم بات کریں گے ڈیٹا کس طرح استعمال ہوا اوباما الیکشن کے اندر، ٹرمپ کے الیکشن کے اندر اور حالیہ الیکشن کے اندر جس میں جو بائیڈن جیت گیا۔ ہم بات کریں گے پہلی مرتبہ میں لوگوں نے کیوں ڈیٹا سے غلط تخمینے لگائے۔ نیٹ سلور جو بڑا مشہور تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ صحیح پریڈکٹ نہیں کر سکا کہ ہلری کلنٹن نہیں جیت رہی اور ٹرمپ جیت جائے گا۔ اور اس بار کیا ہوا جب سارے کے سارے پنڈت کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ شاید جیت جائے اور ٹرمپ ہار گیا، تو ڈیٹا نے کہاں پہ ہمیں دھوکہ دیا، کیا ڈیٹا نے دھوکہ واقعی میں دیا، ہماری ہائپوتھیسس میں کہاں غلطی ہو گئی۔ ہم دیکھیں گے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے ہم فیوچر پریڈکشنز کیسے کر سکتے ہیں جس کے اندر میری خاص ایکسپرٹیز ہے۔ ہم بات کریں گے کہ ڈیٹا ہمیں کس طرح بتا رہا ہے کہ اگلے 50 سالوں میں جو برطانیہ ہے وہ شاید 4 ٹکڑوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے، جو ناردرن آئرلینڈ ہے وہ ریپبلک آف آئرلینڈ سے جا کے مل جائے، ویلز الگ اسٹیٹ بن جائے، اسکاٹ لینڈ الگ اسٹیٹ بن جائے اور برطانیہ الگ اسٹیٹ بن جائے۔ اور بریکسٹ کا ڈیٹا ہمیں اس بارے میں کیا بتاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ چائنا کس طریقے سے دنیا کا فائنینشیل کیپٹل ہوگا اگلے 20 سال کے اندر۔ ہم دیکھیں گے کہ World War III کب کہاں کس طرح شروع ہو سکتی ہے، ڈیٹا اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ Amazon کس طرح پورے ملکوں کے اوپر متاثر ہو رہا ہے، Amazon نے سائپرس کے اندر کیا کیا اور ڈیٹا کی مدد سے اس نے سائپرس کے ٹیکسیشن لاز کیسے چینج کیے جو اس کے فائدے میں جاتے ہوں۔ ہم تھوڑی سی بات کریں گے پاناما پیپرز کی، ہم بات کریں گے کرپشن اسکینڈلز کی، ہم بات کریں گے پاکستان باڈی کاؤنٹ کی، ہم بات کریں گے کچھ پروجیکٹس کی جو ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے میں نے کیے، ہیلتھ کے، ہم بات کریں گے بلاسم کی کہ ہم سوسائڈ بمبنگ کو کس طرح پریڈکٹ کر سکتے ہیں، ہم بات کریں گے ہنر نیٹ ورک کی کہ کس طریقے سے کسی بندے کو کوانٹیفائی کر کے اس کا اسکلز اسکور آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ بھی بہت ساری انٹرسٹنگ اس میں اپلیکیشنز ہیں جو تمام ہم ڈسکس کریں گے. اس میں آپ کے پاس گیس ماڈیول ہوگا بگ ڈیٹا کا، آپ کے پاس گیس ماڈیول ہے ایک انڈسٹری کا جو ثنا رشید کروائیں گی، جس میں وہ آٹوموٹیو اور ریٹیلز کی بات کریں گی. ایک گیس ماڈیول ہمارے پاس ریموٹ سینسنگ کا ہے، ایک گیس ماڈیول ہمارے پاس NLP کا ہے. ہم بات کریں گے ڈیٹا کے اندر کون کون سی جابس اویلیبل ہے. ہم بات کریں گے ڈیٹا کو آپ اپنی بہتری کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ڈیٹا ہمیں کس طریقے سے بتا رہا ہے کہ ڈیٹا کی بیسس کے اوپر آپ کون سا پروفیشن اختیار کریں، آگے جاب مارکیٹ آپ کی کیا ہوگی، اور کس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے ڈیٹا سے کہ یہ نسل آخری نسل ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق پڑھائی اور کمائی کے ساتھ ہے. آگے کی نسل کس طرح UBI کے اوپر پروان چڑھے گی، یونیورسل بیسک انکم کے اوپر. ہم بات کریں گے کہ اگر کووڈ ویکسین کی ڈسٹریبیوشن کو ہم نے ڈیٹا سائنس سے سولو کرنا ہو تو کیسے کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ 22 کروڑ کی عوام کے لیے ہمیں کم سے کم 16,000 ڈیپ فریزنگ یونٹس چاہیے. وہ کہاں پر ہوں گے اور کس طریقے سے ہم ڈسٹینس اس کا مینیپولیٹ کریں گے یا ڈسٹینس اس کا ہم میجر کریں گے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں پہنچ سکیں. کیوں بایو ٹیک کی جو ویکسین ہے وہ پاکستان میں نہیں چل سکتی؟ کیوں ایسا ہوگا کہ بڑے بڑے ملکوں سے ترقی یافتہ جو ملک ہیں ان سے پہلے پاکستانیوں کو ویکسین مل جائے گی؟ کس طریقے سے ہوگا، کیا جدت آئے گی، اور ڈیٹا کہاں کہاں ہماری رہنمائی کر رہا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ کورس آپ کے 14 طبق روشن کر دے گا. میں بڑا انٹرسٹ ہوں اس کورس پڑھانے میں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ زندگی میں کورس پورا کروا دے. اس کو ہم ہفتے کے اندر موڈیولز میں ریلیز کریں گے. 13-14 ہفتے کے اندر یہ کورس انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کورس کو ضرور کریں. عمر کی کوئی قید نہیں ہے. 10 سال سے لے کے 100 سال تک کی عمر کے تمام لوگ اس کورس کو کر سکتے ہیں، اور امید ہے اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. اس کے اندر ہم کو موویز دکھائیں گے، اس کے اندر آپ کو ڈاکیومنٹریز دکھائیں گے، اور سب سے بڑی بات اس کورس میں کچھ اسائنمنٹس ہوں گی، اور اگر وہ اسائنمنٹ آپ صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں اچھے نمبرز کے ساتھ تو میں آپ کو ہائر کر لوں گا. اگر میں آپ کو ہائر نہیں کر سکا تو میں کسی نہ کسی سے کہہ کے کسی نہ کسی کمپنی میں آپ کو جاب ضرور کروا دوں گا. ہم بات کریں گے ڈیٹا ایسیسنس کی کہ ڈیٹا کو آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں پورے ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، یا پورے ملک کو اپنی مرضی سے ان کی انفارمیشن کمپین کر کے اپنے مطابق ان کو چلانے کے لیے. ہم بات کریں گے ڈیٹا ایڈوائزرز کی. جس طرح اسٹڈی کے ایڈوائزر ہوتے ہیں، ڈیفینس ایڈوائزر ہوتے ہیں، آگے کے دور میں صدور اور وزراء اعظم کے ڈیٹا ایڈوائزرز ہوں گے جو ڈیٹا کو استعمال کر کے ڈیٹا کی مدد سے ان کو ڈیٹا ڈریون پالیسی میکنگ کے اندر مدد کریں گے. ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے. میں کاؤنسلنگ کے سیشنز کرتا ہوں، اس سیشن کے تھرو میں ابھی تک 4 بچے ہائر کر چکا ہوں، اور تقریباً 11 بچوں کی جابس کہیں نہ کہیں کروا چکا ہوں، اور یہ تو میرا اپنا کورس ہے. تو اگر آپ نے اسائنمنٹ اس کی ساری کر لی وقت کے اوپر صحیح طریقے سے، تو پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو ہائر کر لوں گا، یا میری جو کمپنیز ہیں جن کو میں ایڈوائز کرتا ہوں ان میں کہیں نہ کہیں جاب کروا دوں گا، ورنہ آپ کو اس قابل انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بنا دیں گے کہ آپ کہیں نہ کہیں جا کے ڈیٹا سائنٹسٹ کی جاب کر سکیں. یہ بہت آسان الفاظ میں کورس ہے. محنت آپ کو بہت کرنی پڑے گی. محنت آپ کریں، پڑھانے کے لیے ہم تیار ہیں. النافع کے اوپر اس کورس کی رجسٹریشن کیجیے. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.